مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو ایک نعت خوانی ہے نا، اس کے ادب کو منوز خاطر رکھنا چاہیے۔ میری طبیعت بڑی ملول ہوئی ہے یہاں پر بیٹھ کے، میں بلکہ شاہ جی سے عرض کرنے والا تھا کہ اگر آپ نے اس طرح کی نعت خوانی بلانی ہو تو پھر مجھ جیسے نکمے کو کم از کم نہ بلائیں۔ بلا تاخیر عالمی شہرت یافتہ ایئر ویڈ ٹی وی کہ ہم بے حد مشکور ہیں مظاہر بھائی کی بہت تشریف لے۔ بلا تاخیر آپ ایک نعرے کا جواب دیں، میں ان کو دعوت دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خان مصطفیٰ جناب مظاہر قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس آستانِ عالیہ پر میری پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے، اور قبلہ شاہ جی کی بے پناہ محبتیں، اور یقین جانیے کہ جیسے بلانے کا حق ہوتا ہے ویسے یہ بلاتے ہیں بلا ناغہ، انہوں نے یاد دلانا اس محفل پاک کے لیے، اور بڑی محبتیں فرماتے ہیں۔ میرے بڑے محترم قبلہ ڈاکٹر رشید صاحب اسکول آف اکنامکس سے تشریف فرما ہیں، تو میں نے جو حضرت صاحب سے عرض کیا، ٹائم دیا، چونکہ کچھ مصروفیات ہیں، آئی ہیو ریسنٹلی ڈن بیچلرز ان انگلش الحمدللہ سے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو ایک نعت خوانی ہے نا، اس کے ادب کو منوز خاطر رکھنا چاہیے۔ میری طبیعت بڑی ملول ہوئی ہے یہاں پر بیٹھ کے، میں بلکہ شاہ جی سے عرض کرنے والا تھا کہ اگر آپ نے اس طرح کی نعت خوانی بلانی ہو تو پھر مجھ جیسے نکمے کو کم از کم نہ بلائیں۔ میری تقریباً 25 سال ایج میں سے 20 سال میں نے نعت خوانی کو سیکھا ہے، اور میں ایز اے جج پاکستان لیول پر الحمدللہ، یہ میں بڑا بیان نہیں کر رہا ہوں، میں وقت یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نعت کے اوپر ریسرچ کی ہے، نعت کو میں نے کینلی آبزرویشن کے ساتھ میں نے پڑھا ہے کہ نعت ہوتی کیا ہے، نعت کو پڑھا کیسے جاتا ہے، انتخاب کلام کیا ہوتا ہے، طرز کی ادائیگی کیا ہوتی ہے، گانوں کی طرز تو نہیں ہے۔ اب علماء کرام نے 40 مفتیان علماء کرام کے موجود فتویٰ میرے پاس موجود ہے کہ ذکر کو اس طرح سے بگاڑ کے کیے جانا، ذکر تو نہیں ہے، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ کی طرح سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پھر اعتراض کرتا تو اس کا جواب بھی نہیں موجود ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بارگاہ رسالت میں نعت پڑھی جا رہی ہو تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ادب کو منوز خاطر رکھا جائے، کلام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، پڑھنے کی ہم حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، کوشش کر سکتے ہیں۔ میں نے باقاعدہ سے استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے، الحمدللہ سے 10 سال سے میں خود ٹریننگ دے رہا ہوں، اور جب کمپٹیشن جب ہوتی ہیں تو ایک لائن کے اوپر بڑی بڑی دیر تک چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کیسے پڑھی جا رہی ہے۔ اور جب حضرت صاحب ابھی سن رہے تھے، انہوں نے کہا، پھر مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ کوئی تو ہے جو حق ادا کر رہا ہے کہ واقعی جو نعت خوانی ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، کہ نعت ہے کیا۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ دنیاوی طور پہ ہم نعت خوانوں کے جو پیسے ہیں نا، جی نصیر الدین حضرت صاحب جی بے شک فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پیسہ کس کے لیے، یہ کیا دنیا میں تماشا لگا ہے؟ تماشا تو نہیں ہے نا، تماشا بنایا ہوا ہے۔ وہی بات اگر پیش کرنا ہے، دیکھیں حضور کی بارگاہ سے ہمیں آپ نذرانہ پیش کریں ادب کے ساتھ، پتہ چلے کہ نعت پڑھی جا رہی ہے۔ تو میری کسی بھی اگر سے کسی بات سے کوئی تکلیف ہوئی تھی تو میں اس کا حق فرض سمجھتا ہوں، اور اصلاح ضروری ہے، نعت خوانی ڈفلی کے ساتھ نہیں ہے، اصلاح ضروری ہے، چونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے، میں نے 20 سال پڑھی ہے، میں پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں نعت کے بارے میں الحمدللہ سے، میں پرسوں بہاڑی PZU کیمپس میں ایز اے جج وہاں پر میں الحمدللہ سے چھوٹی ایج میں ڈاکٹر صاحب قبلہ میں وہاں پر موجود تھا، اور پھر میں ایک ایک لائن کے اوپر میں نے بتائی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ نعت کیا ہوتی ہے، وہ منقبت کو نعت پڑھ رہے ہیں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، غلام ہے، لیکن یہ نعت نہیں ہے، یہ منقبت ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، یہ حضور کے سامنے استغاثہ پیش کریں، نعت نہیں ہے۔ نعت کیا ہے؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، یہ نعت ہے۔ تو نعت، منقبت، تہنیت، ان چیزوں کے بارے میں، حمد کے بارے میں، ان کو ڈیفرینشیٹ، ان چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے۔ بیسک چیزیں معلوم نہیں ہیں، بس رٹی رٹائی نعتیں پڑھنا۔ پھر میں نے ابھی پچھلے دنوں جب میرا روحی چینل پہ میں الحمدللہ سے رمضان شریف کی جو تلاوت سے میں قاری بھی ہوں، صرف نعت خوان نہیں ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے وہاں پر انٹرویو میں نے بتایا، جب وہ رٹی رٹائی نعتیں نیٹ سے اٹھا کے پڑھتے ہیں نا تو اس کا پھر یہ نقصان کیا کرتے ہیں، ایک شعر پڑھ رہے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ اب سننے والے نے سنا، سننے والے نے سننے کے بعد پتہ کیا پڑھا، حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں۔
اب طائر اور طاہر کے میننگ کا نہیں پتا، معنی و مفاہیم و مطالب کو تو انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں کیا پتہ کیا پڑھنا ہے، جو سنا ہے سیاق و سبات کانٹیکسچوئل میننگ کا کچھ نہیں پتہ انہیں. تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں ہے، یہ صرف اصلاح ہے، اور اصلاح ضروری ہے. جب کوئی آگے غیر مذاہب کے بھی لوگ ہیں، دیکھیں ہم اس آستانے پہ فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے نا جی. میں خود بھی اگر میری کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں سر خم تسلیم کر کے اسے مانوں گا، لیکن جہاں پر اصلاح کی باری آئی ہے تو میں بالکل اڈل، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حضور کی نعت ہے، انتہائی ادب کے ساتھ پیش کریں. میری حاضری ویسے ہو گئی ہے، اور یقین جانیے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں بڑی دیر سے. اللہ تعالی ہم سب کا آنا اور اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضری ہوتی ہے حضرت میری. آج بلکہ ڈاکٹر صاحب کی اللہ نے مجھے وہاں پر مدعو کیا تھا، وہاں پر بیزیوں میں بھی الحمدللہ سے بڑی زبردست حاضری ہے، تو میری حاضری ہو گئی ہے. ہمیں اپنا رنگ دکھائیں، یہ تو آپ نے وہ تعلیم بتائی ہے نا. آج ہم آپ سے قصیدہ بردہ شریف بھی نہیں سنا تو ایسے سمجھے آج نامکمل رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ ذرا درود پاک پڑھ لیجیے. اب وہ دل کا جو اندر سے جو ضروری سمجھتا تھا وہ میں ریلیکس ہوں. بے شک نعت میری نہ ہوتی وہ یہ اس چیز کو میں ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ میں نعت پیسوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. میں نے پہلے بتایا کہ میں نے گریجویشن کس لیے کی ہے، آگے میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کو میں پیشہ نہیں بنا رہا ہوں کہ اس پہ میرا ذریعہ معاش اس چیز پر ہو. تمام ہی احباب ذرا درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے علمی معیار کو نا اس لیول پر لے گئے کہ کوئی نعت خوان بھی سنے تو اب ہلکا کلام نہ سنیں. یہ میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں. جزاک اللہ.